مسلم بن عقیل کا مراسلہ پہنچنے میں 3-4 ہفتے لگے اور اس دوران کوفہ کے حالات خاصے بدل گئے، جن سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بے خبر رہے۔ ہوا یہ کہ کوفہ کے بعض شدت پسند امراء نے مسلم بن عقیل کے بارے میں گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی نرم خوئی کو ناپسند کیا۔ پہلے انہیں برا بھلا کہا، جب وہ اپنی کشادہ دلی پر قائم رہے تو یزید کو سارا حال نمک مرچ لگا کر لکھ بھیجا۔ اس نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جیسے پختہ عمر اور بصیرت مند انسان کو معزول کر دیا۔ اپنے حکم نامے میں عبید اللہ بن زیاد سے رضامندی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی اس کے سپرد کر دی۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، مل جائیں تو قتل کر ڈالو۔ اس طرح عراق کے سارے معاملات ایک ایسے شخص کے اختیار میں آ گئے جس کی افتاد طبع کسی وقت کسی بھی ناگوار واقعے کو جنم دے سکتی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد یزید کا حکم ملتے ہی بصرہ سے سیدھا کوفہ پہنچ گیا۔ مسلم بن عقیل اس وقت شہر کے ایک ممتاز سرکاری امیر ہانی بن عروہ کے ہاں قیام پذیر تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کو خبر مل گئی۔ اس نے ہانی کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ جب انہوں نے مسلم بن عقیل کا پتہ نہ بتایا تو سخت زد و کوب کے بعد قلعے میں بند کر دیا۔ اس موقع پر مسلم بن عقیل سے بھی ایک سخت لغزش ہو گئی جس نے واقعات کا رخ بالکل ہی موڑ دیا۔ وہ اپنے میزبان ہانی بن عروہ کو چھڑانے کے لیے 4000 مسلح افراد کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ جب اس مجمع کو لے کر وہ قصر امارت کی طرف بڑھے تو شروع میں عبید اللہ بن زیاد خوف زدہ ہو گیا، مگر جلد ہی اہل کوفہ کی پرانی سرشت کا ایک بار پھر اظہار ہوا۔ مسلم بن عقیل ابھی آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ 30 40 افراد ان کا ساتھ چھوڑ کر دائیں بائیں نکلنے والی گلیوں میں فرار ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد کے مقابلے میں آئے تو گنتی کے چند لوگ تقریباً 50 آدمی ان کے ساتھ رہ گئے تھے۔ جو 40-50 افراد مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے تھے ان کی اکثریت کو عبید اللہ بن زیاد نے چالاکی اور دھونس سے کام لیتے ہوئے میدان سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو آگے بڑھایا۔ اس جھڑپ میں مسلم بن عقیل زخمی ہو کر تاریکی میں فرار ہو گئے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ شہر کی گلیوں کا راستہ بتانے کے لیے کوئی ایک فرد بھی ساتھ نہ تھا۔ خانوادہ بنی ہاشم کا یہ چشم و چراغ زخمی حالت میں بھوکا پیاسا اکیلا کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتا رہا۔ آخر ایک خاتون نے پانی پلایا اور یہ جان کر کہ وہ مسلم بن عقیل ہیں پناہ دی، مگر اس عورت کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد کے دست راست محمد بن اشعث کا ساتھی تھا۔ اس نے مخبری کر دی۔ مسلم بن عقیل اس گھر سے گرفتار کر لیے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے انہیں بڑی بے دردی سے قتل کر کے لاش محل کی چھت سے نیچے پھینکوا دی۔ ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان حالات سے بے خبر تھے۔ مسلم بن عقیل کی اطمینان دہی پر آپ رضی اللہ عنہ نے اہل و عیال سمیت کوفہ جانے کی تیاری کر لی تھی۔ یہ طے ہے کہ آپ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں نکلے تھے۔ جب آپ مکہ سے کوفہ کے لیے نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی تو وہ بولے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا، جنہوں نے آپ کے بھائی کو زخم لگایا۔ اگر میرے اور آپ کے لیے عیب کی بات نہ ہوتی تو میں آپ کو سر کے بالوں سے پکڑ کر روک لیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ فرمایا، مجھے کہیں اور قتل ہو جانا اللہ اور رسول کے مقدس شہروں میں خون ریزی برپا ہو جانے سے زیادہ عزیز ہے۔ جابر بن عبداللہ ابو سعید خدری نے بھی عراق جانے سے روکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر پیچھے آ چکا ہے کہ انہوں نے بھی منع کیا تھا۔ بعد میں وہ فرمایا کرتے تھے، حسین رضی اللہ عنہ نے نکلنے کے معاملے میں ہماری نہ چلنے دی۔ میری جان کی قسم، انہوں نے اپنے والد اور بھائی کے جو عبرتناک حالات دیکھے
اور لوگوں کی ان سے جو بے وفائی دیکھی، اس کے بعد تو انہیں زندگی بھر کوئی نقل و حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ انہیں اس صلح میں داخل ہو جانا چاہیے تھا جس میں سب داخل ہوئے تھے کہ اجتماعیت میں ہی خیر ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، تقدیر کی بات کہ حسین رضی اللہ عنہ نے جلدی کر دی، ورنہ اگر میں ان تک پہنچ جاتا تو ان کو نکلنے نہ دیتا، سوائے اس کے کہ وہ مجھے لاچار کر دیتے۔ اتنے برگزیدہ حضرات اور مخلص احباب کے منع کرنے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عراق جانے پر کیوں اصرار تھا؟ کیا وہ اقتدار کے حریص تھے؟ ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ ایک طرف تو وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے کوفہ جائے بغیر مقصد و ہدف کے حصول کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، دوسرے حجاز میں انہیں حکام بنو امیہ سے خطرہ لاحق تھا کہ وہ موقع ملتے ہی انہیں بیعت پر مجبور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیعت نہ کرنے کی صورت میں جو کشمکش ہوتی، اس سے حرمین میں خون ریزی کا خدشہ تھا۔ بلا شبہ دیگر صحابہ کے مشورے کے مطابق فتنے کے اس زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ بیعت کر کے گھر میں بیٹھے رہتے تو شرعاً اس کی رخصت نکلتی تھی، یہی پرسکون اور محفوظ شکل تھی، مگر آپ کو عضو معطل بن کر رہنا گوارا نہ تھا۔ اپنے اجتہاد کے مطابق کم از کم آپ پر عزیمت کی راہ اختیار کرنا واجب تھا، تاکہ حکومت پر ایک خاندان کی اجارہ داری کا ماحول ختم کر کے اسلامی شرعیت کا نظام واپس لایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ سب کے منع کرنے کے باوجود آپ کا ضمیر مطمئن تھا، آپ کی نیت رضائے مولا اور فلاح امت کے سوا کچھ نہ تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چلتے ہوئے وہ خطوط ساتھ لے لیے تھے جو کوفیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو لکھے تھے۔ وجہ غالباً یہ تھی کہ اگر اہل کوفہ وفاداری کا وعدہ پس پس ڈال دیں تو انہیں وفاداری کے وعدوں والے یہ خطوط دکھا کر آر دلائی جا سکے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی 8 ذی الحجہ کو ہوئی تھی، مگر راجع یہ ہے کہ اس سے قبل ہوئی تھی۔ اس دوران حجاز کے حاکم عمر بن سعید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نکلنے کی خبر دارالخلافہ دمشق اور کوفہ روانہ کر دی تھی۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو لکھا تھا، حسین تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ یہی خبر مروان بن حکم نے بھی ابن زیاد کو بھیجی تھی، مگر ساتھ ہی اس مسئلے کو احتیاط سے حل کرنے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کا خیال رکھنے کی نصیحت کی تھی، مگر یہ کوئی سرکاری حکم نہیں، محض مشورہ تھا۔ مروان نے لکھا تھا، یہ حسین رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ اللہ کی قسم ہمیں حسین سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، خبردار جوش میں آ کر کچھ ایسا نہ کر بیٹھنا جس کی تلافی نہ ہو سکے اور لوگ اسے فراموش نہ کر سکیں۔ مروان کے اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو امیہ کے سنجیدہ و جہاں دیدہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے تھے، مگر افسوس کہ عبید اللہ بن زیاد نے ایسے لوگوں کے مشورے پر کان نہ دھرا، کیونکہ بڑوں کا احترام اس کے خمیر میں نہ تھا۔ وہ فوجی نظام میں ڈھلا ہوا ایک مشینی قسم کا انسان تھا، اسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی عقیدت تھی نہ مروان جیسے کہنہ سال اموی امیر کی بات اس کے نزدیک کوئی حیثیت رکھتی تھی۔ اس دوران یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو ایک مراسلے میں لکھ بھیجا تھا، مجھے خبر ملی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کے معاملے میں سارے زمانوں میں تمہارے زمانے کو، سارے شہروں میں سے تمہارے شہر کو اور سارے حکام میں سے تم کو امتحان آ پڑا ہے۔ ایسے ہی امتحانات میں پڑھ کر لوگ ترقی پاتے ہیں یا غلامی کی طرح پست درجہ ہو جاتے ہیں۔ یزید نے اسے مسلم بن عقیل کے قتل پر شاباش دیتے ہوئے یہ احکام بھی دیے تھے، جاسوس اور مسلح پہرےدار تعینات کر دو، جن لوگوں پر شک ہو انہیں گرفتار کر دو، جس پر کوئی الزام ہو اسے پکڑ لو، مگر قتل اسی کو کرنا جو تم سے جنگ کرے، مجھے پیش آمدہ حالات کی اطلاعات دیتے رہنا۔ اس مراسلے سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید کی طرف سے ابن زیاد کو قافلہ حسینی پر ابتدا دست درازی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔
بلکہ ایسی کارروائی کو ناگزیر حالات کے ساتھ مشروط کیا گیا تھا۔ ممکن ہے یزید نے اپنے خیال میں اس تدبیر کو کافی سمجھا ہو، مگر حالات نے ثابت کیا کہ یہ ہدایات بالکل ناکافی تھیں۔ اسی مراسلے میں مسلم بن عقیل کے قتل پر ابن زیاد کی جو حوصلہ افزائی کی گئی تھی، وہ اس سخت مزاج شخص کو اس خبط میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی کہ حریف کا قلع کما کرنے کی ذرا بھی گنجائش ملے تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور یہ کہ قافلہ حسینی سے رعایت نہیں برتنی چاہیے۔ اگر یزید اس کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو یہ ہدایت دیتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو احترام کے ساتھ دمشق بھیج دیا جائے تو سازشی عناصر کی امیدیں بر نہ آتیں۔ بلا شبہ یزید کی یہ سنگین ترین غلطی تھی جس نے معاملے کو انتہائی حد تک بگڑنے دیا۔ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد عبید اللہ بن زیاد کی پہلی کوشش یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی صورتحال سے بالکل بے خبر رکھا جائے۔ اس نے کوفہ سے بصرہ اور شام تک تمام شہراؤں پر اتنی سخت ناکہ بندی کرائی کہ تقریباً پورے مہینے کوئی شخص یہ علاقے عبور کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک نہ پہنچ سکا، اور نہ ہی عرب سے آنے والا کوئی شخص پوچھ گچھ اور تلاشی کے بغیر عراق کی حدود میں داخل ہو سکا۔ مسلم بن عقیل 8 ذی الحجہ کو قتل کیے گئے تھے، اور اس سے 2-3 دن قبل حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کوفہ میں اب نرم دل نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نہیں، سخت گیر عبید اللہ بن زیاد مسلط ہے۔ اگر راستے بند نہ ہوتے تو کوفہ سے نکلنے والا کوئی خبر رساں انہیں جزیرۃ العرب کی سرحد کے آس پاس یہ اطلاعات دے دیتا، مگر لا علمی کی وجہ سے کاروان حسینی کے مسافر آگے بڑھتے چلے گئے۔ عراق کی سرحد کے قریب پہنچ کر آپ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اندازہ لگایا کہ اب ان کو حکام کی طرف سے سخت سلوک اور عوام کی جانب سے بے وفائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور عبید اللہ بن زیاد آپ کو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ جیسے سلوک کا نشانہ بنائے گا۔ اس لیے آپ کو یہی بہتر لگا کہ واپس حجاز چلے جائیں، مگر مقدر میں جو لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے واپسی کا خیال ظاہر کیا تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے جو آپ کے ہمراہ تھے جوش میں آ کر کہا، اللہ کی قسم ہم جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے، چاہے خود سب قتل ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے بغیر جینے کا کیا لطف۔ ان نوجوانوں نے یہ بھی کہا، آپ واپس کیوں لوٹ رہے ہیں جبکہ ہمارا بھائی وہاں مارا گیا ہے، اور آپ کے پاس ان لوگوں کے خطوط موجود ہیں جن پر آپ کو وثوق ہے۔ آپ پھر کچھ پر امید ہوئے اور المغیثہ سے کچھ آگے ضلع کوفہ کی سرحد تک پہنچ گئے، جہاں عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے پہرے لگائے گئے تھے۔ یہیں ابن زیاد کے سالار حر بن یزید سے ملاقات ہوئی۔ حر بن یزید ایک شریف آدمی تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خیر خواہی کی، پوچھا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ نے کوفہ کا ارادہ بتایا تو حر نے سختی سے منع کیا اور کہا، واپس چلے جائیے، وہاں آپ کے لیے خیر کی کوئی امید نہیں۔ ان حالات میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے پاس دمشق جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اتنا اٹل تھا کہ آپ کسی تردد کے بغیر فوراً اس پر عمل پیرا ہو گئے اور شام کا راستہ اختیار کر لیا۔ لاہ عمل میں تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی فقاہت و بصیرت کی بدولت مسئلے کی نوعیت بدلتے دیکھ لی تھی۔ آپ سمجھ چکے تھے یزید کی حکومت قائم و مستحکم ہو چکی ہے، لہٰذا ایک قائم شدہ حکومت کو ختم کرنے کی کوشش اب خروج اور بغاوت کے زمرے میں آئے گی۔ لہٰذا آپ نے شرعی حدود میں رہتے ہوئے متبادل راستے کو ترجیح دی اور چاہا کہ دمشق جا کر یزید سے ملاقات کی جائے، شاید کہ روبرو مذاکرات سے اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ آپ کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ یزید کی حکومت کے متعلق اپنی عظیمت پر مبنی رائے کے باوجود آپ ان صحابہ کے نقطۂ نگاہ کا بھی احترام کرتے تھے جنہوں نے شرعی گنجائش دیکھتے ہوئے یزید کی حکومت کو بعض بنیادی انتظامی کمزوریوں کے باوجود قبول کر لیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کوفہ جانے کا مقصد بھی حصول اقتدار نہیں
بلکہ انہی کمزوریوں کی اصلاح تھا۔ کوفہ میں اپنے عقیدت مندوں کو جمع کر کے غالباً آپ یہی کرنا چاہتے تھے، مگر اب چونکہ صورتحال بالکل بدلی ہوئی تھی تو آپ نے براہ راست یزید سے بات کرنا ضروری سمجھا کہ اسی میں امت کی فلاح تھی اور اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اگرچہ یہ بات ظاہر تھی کہ دمشق اور کوفہ میں حکومتی پالیسی یکساں ہوگی اور حکومتی حلقے میں ہر جگہ آپ کو باغی گمان کیا جا رہا ہوگا، مگر ابن زیاد کی سخت مزاجی کو دیکھتے ہوئے اسے سمجھانا بہت مشکل تھا، جبکہ یزید سے آپ کو یہ توقع تھی ابن زیاد جیسا سخت سلوک نہیں کرے گا اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم آپ کا موقف ضرور سنے گا۔ آپ دمشق کے راستے پر تقریباً 45 میل سفر کر کے آخر کربلا تک جا پہنچے، جو کوفہ سے دمشق جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ یہاں دریائے فرات کا کنارہ قریب تھا۔ عبید اللہ بن زیاد چاہتا تو قافلہ حسینی کو شام کی طرف جانے دیتا، مگر افسوس کہ اس نے ذرا بھی مروت کا مظاہرہ نہ کیا اور کربلا میں اسے رکوا کر اصرار کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہیں گرفتاری دے کر اس کے پاس کوفہ حاضر ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس پر دمشق کی طرف سے دباؤ تھا؟ یہ بات طے ہے کہ قافلہ حسینی کے سرحد عراق پر پہنچنے کے بعد 10 محرم تک کوفہ اور دمشق میں کوئی تازہ پیام رسانی ممکن نہ تھی۔ دمشق سے موصولہ ہدایات کے مطابق اس کا فرض منصبی عراق کے حالات کو قابو میں رکھنا تھا۔ وہاں کے لوگ اس سے مرعوب ہو چکے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اب کوفہ سے دور جا رہے تھے۔ ایسے میں عبید اللہ انہیں جانے کی گنجائش کیوں نہیں دے رہا تھا؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ایک آزمائش سے جان چھوٹ رہی ہے۔ ہم ابن زیاد کے رویے کو ایک جرنیل کی ضد اور ہٹ دھرمی ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ عبید اللہ بن زیاد نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خطرناک باغی اور ایک بدترین مجرم شمار کیا تھا۔ شاید وہ اپنی انا کو تسکین دینا اور اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جس طرح مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو مجبور اور لاچار بنا کر قتل کیا تھا، اسی قسم کا سلوک وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کرنے کی ٹھانے ہوا تھا، تاکہ سب پر حکام کی دہشت بیٹھ جائے اور لوگ صدیوں تک حکومت کے خلاف سر اٹھانے کا خیال تک ذہن میں نہ لائیں۔ اگر ابن زیاد صرف کوفہ میں شورش پسندی کی روک تھام چاہتا تو اس کے لیے بہت آسان تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی معزولی، اپنی تقرری، اہل عراق پر قابو اور مسلم بن عقیل کے دردناک انجام کی خبریں جلد از جلد پہنچنے دیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاعات پہلے مل جاتی تو وہ راستے سے بآسانی واپس جا سکتے تھے، مگر ابن زیاد نے سرحدوں پر اتنی سخت ناکہ بندی کر دی تھی کہ مقامی دیہاتی بھی صوبے کی حدود سے نہیں نکل سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک کوئی اطلاع نہیں پہنچ سکی اور وہ بے خبری کے عالم میں حدود عراق میں داخل ہو گئے۔ یہی ابن زیاد چاہتا تھا کہ انہیں آنے دے اور یکدم گرفتار کر لے، یہ ثابت کرے کہ میں اتنا بڑا سیاستدان ہوں کہ حسین رضی اللہ عنہ جیسے بڑے لیڈر کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ یہی وجہ تھی کہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے سرحدی سپاہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ قافلہ حسینی کو سیدھا کوفہ لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور کوفہ کی فوج کا افسر حر بن یزید طبعی نرمی اور شرافت کی وجہ سے آپ کو روکنے سے گریزاں رہا۔ اس صورتحال سے ابن زیاد سٹ پٹا گیا۔ اس نے عمر بن سعد کو ریت تہران کی گورنری کے وعدے کے ساتھ یہ مہم سونپ دی کہ وہ جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نمٹ لے، یعنی انہیں کسی امان کے وعدے کے بغیر غیر مشروط طور پر گرفتار کر کے کوفہ لے آئے، اور اگر وہ خود کو حوالے نہ کریں تو انہیں قتل کر دے۔ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسی باعظمت شخصیت پر ہاتھ ڈالنا تا قیامت بدنامی مول لینے کے مترادف تھا، اس لیے عمر بن سعد نے معذرت کی، مگر ابن زیاد نے عہدہ چھیننے، گھر منہدم کرانے اور گردن اڑانے کی دھمکی دی۔ عمر بن سعد نے صبح تک کی مہلت مانگی اور رات بھر سوچتا رہا،
دل و دماغ کی جنگ میں دماغ فتح یاب ہوا۔ صبح آ کر اس نے آمادگی ظاہر کی اور فوج کو ساتھ لے کر کربلا جا پہنچا۔